کے لیے کچھ بہتر رول ادا کر سکتا ہے؟ اگر یہ 3 فیکٹر آپ کے سامنے رکھو تو. ضیاء الحق تھا نا، وہ ایک انٹیلیجنٹ آدمی تھا، یا انٹیلیجنٹ اس کو کسی نے ایڈوائز دی تھی. اس نے کہا کہ اب تم جو لیڈر بناؤ نا پنجاب کا، اس میں 2 چیزوں کو مکس کر دینا. اچھا. دکاندار اور سیاستدان ایک ہی ہو. اچھا. آپ اس 77 کے بعد کا پنجاب دیکھ لیں، دکاندار اور سیاستدان ایک ہی ہے، اور وہ سارے دکاندار چائنا سے انڈر انوائس چیزیں امپورٹ کر رہے ہیں اور یہاں بیچے جا رہے ہیں، اور انڈسٹری کی ایسی کی تیسی ہو گئی ہے، ان امپلائمنٹ کی ایسی کی تیسی ہو گئی ہے، گورنمنٹ کلیپس کر گئی ہے، ان کے بڑے 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 گھر بن گئے ہیں. میں لاہور کا رہنے والا ہوں. میں ایک دن لاہور یونیورسٹی میں گیا، یونیورسٹی آف پتہ نہیں کیا نام، اس کو اچھی یونیورسٹی ہے. تو میں لاہور کے ڈیفینس کو میں سے گزر رہا تھا. کوئی بھی گھر ایسا نہیں ہے جو کھلونے کی طرح نہیں ہے. میں لاہور کا رہنے والا ہوں. 1988 میں نے لاہور چھوڑا تھا. یہ جگہ جنگل تھی. یہ پیسے کہاں سے آ گئے؟ کس کے پیسے ہیں یہ؟ ان میں سے آدھے تو غلط کہہ رہا ہوں، 75% مکان کسی ریکارڈ پر ہی نہیں ہوں گے. دیکھے ہوں گے آپ نے جا کے، دیکھے ہوں گے نا. جی میں لاہور کا رہنے والا. پھر آپ مجھے بتائیے کہ یہ کس کا کام تھا؟ دیکھیں یہ بڑی پلاننگ سے کام ہوا ہے. یہ پلاننگ سے کام ہوا ہے کہ آپ ویلتھ کو کنسنٹریٹ کریں سینٹرل پنجاب میں. اچھا. سینٹرل پنجاب میں ویلتھ کو کنسنٹریٹ کریں اور ٹریڈنگ اکنامی چلائیں. ٹریڈنگ اکنامی انہوں نے سیکھی تھی جب یہ سعودی عرب میں تھے عربوں کے ساتھ. ٹھیک ہے. مگر اللہ، کبھی تو انسان کچھ کرتا ہے، مگر اللہ جو ہے وہ بھی تو بیٹھا ہے نا، وہ کبھی کچھ اور کر دیتا ہے. یہ جو ایران عراق وار ہوئی ہے نا 26 فروری کو، اب دنیا کبھی ایسی نہیں ہوگی جیسے پہلے تھی. یہ دبئی شبئی قطر ایمریٹ سے ختم ہو گئے. پھر کہانی مک گئی. اب باری ہماری آ گئی ہے. کراچی ول بی دی سینٹر ہب آف دی اکنامکس، میری ٹائم اینڈ دی جغرافیکل امپورٹینس آف دیٹ ایریا ان another 5 years. آپ جس طرح مرضی گھما لیں، پہیا کراچی میں جا کے رکے گا. ٹھیک ہے. اب جو لوگ، اچھا دوسری بات، پاکستان ایز اے کنٹری کسی خطرے میں نہیں ہے. یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے. یہ لوگ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے اٹھاتے ہیں یہ ایشو کہ پاکستان ڈیوائیڈ ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا اور ٹکڑے ہو جائے گا اور بالکنائزیشن ہو جائے گی. پاکستان کا سب سے بڑا پروٹیکٹر جو ہے وہ انڈیا ہے. اچھا. ایک بیلکنائز پاکستان خدا نہ خواستہ از اے ٹربل فار انڈیا rather than a stable پاکستان. دیکھیں اسٹیبل پاکستان ہے نا تو آپ کسی بندے سے بات تو کر سکتے ہیں نا. اگر یہ بیلکنائز ہو گیا، سندھو دیش، بلوچستان، یہ ادھر، تو یہ تو عذاب بن جائے گا. یہ طالبان جو کابل سے اٹھیں یہ سیدھے دہلی پہنچیں گے. آپ کس دنیا میں بیٹھے ہیں؟ تو پاکستان کی جغرافی کو کوئی خطرہ نہیں ہے. اللہ کرے. میں تو یہ خواہش کرتا ہوں کہ کچھ ایریا افغانستان کا آکوپائی کر کے کابل تک اس کو بھی ہمارے اندر شامل کر لیا جائے. میں بڑی عجیب بات کر رہا ہوں آپ سے. یہ کوئی نہیں کہے گا، وہ ہمارا علاقہ ہے. پختونستان کو ادھر لے لیں، ان کو فارغ کریں. ایک کنٹری جس کو ڈیوائیڈ کر دیں وہ افغانستان ہے. اس کنٹری نے سب سے زیادہ نقصان پہنچایا پاکستان کو، وہ افغانستان ہے. دا اونلی کنٹری ہو اپوزڈ آر ایگزسٹینس ان 1947 ان دا UNO واز افغانستان. آج بھی وہ ڈیورنٹ لائن پہ ٹائیں کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے نا، ڈیورنٹ لائن پہ ان کی ٹائیں بدلی ہوتی. آپ ان کے آدھے حصے کو قبضہ کریں ملٹریلی اور فارغ کریں ان کو. کیا یہ ممکن ہے آج کے دور میں کسی ملک پہ قبضہ کرنا؟ انشاءاللہ. ہمارے ہی لوگ ہیں نا.
نہیں ہم نے تو 78 سے افغان باقی کوثار باقی اور بہت کچھ ایسا کیا ہے. ہمارے ہی لوگ ہیں نا طالبان. کس کے غیر تھوڑی ہے, ہمارے ہی لوگ ہیں نا سارے. طالبان جو لیڈر ہے جنہوں نے طالبان امریکہ کے کندھے پہ گئے تھے وہ سارے اسلام آباد میں رہتے ہیں نا آج بھی. یہ سراج الدین حقانی کہاں رہتا تھا؟ یہ جو آپ کا دوسرا جو ہے کیا نام ہے حکمت یار کہاں رہتا تھا؟ یار ہمارے بچے بگڑ گئے, ہم ان کو سنبھال لیں گے. بچے ہمارے ہی ہیں نا, یہ سارے ہم نے نہیں پالے. لیکن یہ تو ہمیں بڑا زخم دے رہے ہیں. بچے بھی یار, بچہ بگڑ نہیں جاتا بعض دفعہ. اچھا, بچہ آوارہ بھی ہو جاتا ہے, گڈا بھی ہوتا ہے, بدماش بھی ہو جاتا ہے, بعض دفعہ بچے کو مارنا بھی پڑتا ہے. ہے تو ہمارے بچے نا. بچے کا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ افغان نیشنلزم ہے نا, افغان نیشنلزم, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. افغان نیشنلزم کی کوئی حقیقت نہیں ہے. افغانستان ایک ملک نہیں ہے. آپ پاکستان کو نہیں توڑے, افغانستان کو توڑے. آپ سمجھ نہیں رہے بات کو. کہاں پہ میں غفار خان کے جنازے میں جلال آباد گیا تھا اپنی گاڑی لے کے. اچھا, جلال آباد اور پشاور میں کیا فرق ہے؟ ایک ہی جگہ. تو وہ ہمارا حصہ کیوں نہیں ہے؟ یار میری بات سمجھ رہی, تم میری بات نہیں سمجھ رہے. کیا کابل دہلی کا صوبہ نہیں تھا؟ ہاں وہ تو پھر پہلے یہ بھی ہم سارے متحدہ ابھی تو بھائی ہم واپس لے رہے ہیں نا, ہمارا علاقہ ہے. دہلی کا صوبہ کابل تھا یا نہیں تھا مجھے بتاؤ نا. بالکل تھا. اور دہلی کا حکمران کون تھا؟ ہم تھے نا. تو ہم کیوں چھوڑ دیں کابل کو؟ آپ الٹا چلے نا, آپ الٹا چلے, آپ سیدھا نہیں چلے. آپ تو سمجھیں وہ قبضہ کر لیں گے, ہم کریں ادھر, ہمیں کابل واپس چاہیے. ہمارا جو بادشاہ ہے جس نے ہماری اس ملک کنٹری میں امپائر کھڑی کی ہے, بابر, اس کا مقبرہ کابل میں ہے. تو ہمیں اپنے بادشاہ کا مقبرہ چاہیے واپس. ہم انشاءاللہ لے لیں گے اس کو. آپ ریورس چلنا شروع کریں نا, یہاں سے ٹینک چلائیں اور چلتے شروع ہو جائیں. آپ الٹا چل پڑے کہ یہ پاکستان خطرے میں ہے, پشاور میں یہ ہو جائے گا, یوں چلیں, ادھر چلیں. اور جو پختون بیلٹ ہے افغانستان کی, جو کہ ہمارے انڈین سب کانٹیننٹ کے صوبے تھے, 2 صوبے تھے انڈین سب کانٹیننٹ کے, ایک کا نام تھا قندھار اور ایک کا نام تھا کابل. ایم آئی رائٹ؟ تھے ہسٹری میں. گورے نے کنسیڈ کیا تھا نا, گورے نے تو وار لارڈ کو دے دیا تھا. وہ وار لارڈ بھی ہمارے علاقے کا تھا. وہ اپنے صوبے واپس لے لیں, ختم ہو گئی بات. پاکستان تو انشاءاللہ ایکسپینڈ ہونے والا ہے, آگے بڑھے گا, یوں چلے گا ادھر سے. چلیں آگے بڑھتے ہوئے ہاں. مجھے یہ بتائیں کہ اگر میں کہوں کہ لوگوں کے پتہ نہیں اس کے پر کیا ریئیکشن ہوگا یا کیا لوگ سوچتے ہیں, اگر آپ عمران خان کی جتنی گورنمنٹ رہی ہے جتنا عرصہ, اتنے عرصے کا ان کا کمپیریزن کر لیں اگر یہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے, آپ کیا اس میں؟ یار دیکھو میری ایک بات سنو, تم لوگ نا ایک, پھر وہ کہوں گا ایک بڑی عجیب سی ایلوژن میں چلے گئے ہو. اچھا, جو بیوروکریٹ ہوتا ہے نا, کیو بلاک میں بیٹھا ہوا ہے, منسٹر تو پولیٹیکل آتا ہے نا, جو باقی بیٹھا ہوا ہے نا اے بی سی ڈی, جو کیو بلاک ہے, وہ سارا منسٹروں کے اوپر شام کو ہنس رہا ہوتا ہے. اچھا, کیونکہ یہ جو سیاستدان باتیں کر رہے ہوتے ہیں, اسمبلی میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے یار, تھینک یو ویری مچ. کرنا تو ہم نہیں ہے نا. میں آپ کو مثال دیتا ہوں پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی. ایک دن میں کسی کام سے عمران خان نے مجھے بلایا, میں کمرے میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ پرائم منسٹر کمرے کے سینٹر میں کھڑا ہے, عمران خان. اچھا, اور اس کے آس پاس 4-5 منسٹر کھڑے ہیں اور بڑے خوش کھڑے. تو جیسے ہی عمران خان نے مجھے دیکھا, میں دروازہ کھول کے اندر آیا تو عمران خان نے آواز دی, یار شبر آ جا, مسئلہ حل ہو گیا, تیرا مسئلہ حل ہو گیا, پاکستان کی معیشت کا مسئلہ حل ہو گیا. اچھا, میں نے کہا یار پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں, 3 منسٹر سینئر منسٹر ساتھ میں کھڑے ہیں, پتہ نہیں کوئی کہانی آ گئی ہوگی. کہنے لگا یار وہ آف شور میں آئل نکل آیا. اچھا, بالکل ایک بڑا بیان آیا تھا اور بہت خوشیاں تھیں. ٹھیک ہے سر. اچھا, میری ساری زندگی اپنی فارم میں آئل ایکسپلوریشن میں گزری ہے. تو میں نے باہر نکل کر اپنے کنسرن پارٹنر کو ٹیلی فون کیا کہ یار یہ آف شور میں ڈرلنگ کون کر رہا ہے, کمپنی کا کیا نام ہے, ہمارے کلائنٹ ہے سارے فرگوسن کے. اس نے بتایا یہ ڈرلنگ کر رہے ہیں.
میں نے کہا یار اس کو تو فون کر کے پتہ کر یہ کیا کہہ رہا ہے پی ایم. اس نے کہا شبر صاحب کوئی کلو بھی نہیں ہے. اچھا, کوئی کلو بھی نہیں ہے, کوئی نکلا کوئی نہیں. پھر اچھا آپ مجھے بتائیں کہ قصور عمران خان کا ہے؟ کسی بیوروکریٹ نے کوئی فائل تو بنائی ہوگی نا, کوئی ٹیلی فون تو کیا ہوگا نا پی ایم کو کہ سر آئل نکل آیا ہے, کوئی بریفنگ دی ہوگی, کوئی بریفنگ دی ہوگی. تو اس کو کوئی بندہ لا کے اسکرین پہ آپ سے گولی کیوں نہیں مارتے؟ آپ عمران خان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, شہباز شریف کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اس کو بلائے نا کہ جس آدمی نے یہ بریفنگ پی ایم کو دی تھی کہ یار پی ایم تو بیچارہ پولیٹیکل آدمی ہے, اس نے کہا نکل آیا تو یار اعلان کر دو, اور کیا کروں گا میں. اس کو کیا پتا کہ یہ آئل ڈرلنگ کیا ہوتی ہے, کیسے نکلتا ہے, کہاں سے نکلتا ہے, کہاں سے آیا ہے, کون کمپنی ہے. ٹھیک ہے اوور آل جانتا ہوگا. تو منسٹری آف پیٹرولیم کے جن بندوں نے یہ بریفنگ دی تھی ان کو کسی نے کبھی کچھ نہیں بولا. آپ کا کیا جواب تھا خان صاحب کو جب میں تو وہاں سے نہیں, مجھے تو اس میں اندر کمرے میں کھڑا تھا, اس وقت بھی یقین تھا کہ یہ کہانی نہیں ہے, مگر میں 4 سینئر منسٹر اور پی ایم کہہ رہا ہے کہ آئل نکل رہا ہے تو میں تو خاموشی سے نکل کے باہر آ گیا. منسٹر کون کون سے تھے, کچھ یاد ہے؟ میرا خیال ہے اسد عمر بھی تھے, علی زیدی صاحب بھی تھے. نہیں کوئی وہ بیچارے سارے ان دیکھو یار میری بات نہیں سمجھے. سمجھ رہا ہوں یار وہ جو کوئی سمری آئی ہوگی نا, یس, کوئی نوٹنگ کہیں سے آئی ہوگی نا, اور وہ بھی بڑا اسٹائل ہے سر کسی کو دسنا نہیں, یہ بھی ہوتا ہے نا, دسنا نہیں کسی کو. ٹھیک ہے اچھا اب مجھے ایک اور بات بتائیں. ابھی تھوڑے دن پہلے ہمارے ایک بندے نے اعلان کیا کہ پاکستان میں سعودی عرب کی $120 بلین کی انویسٹمنٹ آنے والی ہے. بالکل. اس کا کیا بنا؟ انتظار کر رہے ہیں. نہیں کیا اس نہیں, سوال میرا یہ نہیں ہے, سوال یہ کیا اس بیان دینے والا قصوروار ہے؟ وہ بیچارہ نہ وہ اکنامسٹ ہے نہ وہ ڈیل کرتا ہے, اس کو کسی نے سمری بنا کے دی ہوگی نا. مانتے؟ تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ شہباز شریف, نواز شریف, مشرف صاحب, عمران خان, یہ تو جب آپ اس کو اس کٹہرے میں بند کر دیتے ہیں جس کو آپ پی ایم ہاؤس کہتے ہیں اسلام آباد کا, تو وہ تو قیدی ہے, وہ تو ایک قیدی ہے. ہی از اے پرزنر. وہ اڈیالہ میں قیدی نہیں ہے, یہاں قیدی ہے, وہ ایکچولی قیدی ہے. یہ میں 5 گورنمنٹوں کے ساتھ کام کرنے کی بات کہہ رہا ہوں. ایکچولی قیدی ہے وہ. اس کو جو فائل میں آئے گا وہی کرے گا نا یار. اور فائل میں کیا آ رہا ہے وہ کیا تمہارے خیال میں, تم بتاؤ کیا آج فائل میں جو آ رہا ہے وہ سچ ہے؟ جو فائل میں لکھا جا رہا ہے کیا وہ ٹینٹڈ نہیں ہے اور وہ کسی وہ حقیقت سے دور نہیں ہے؟ آپ شاید جانتے ہو یا نہیں جانتے ہو, جب ایوب خان کا آخری دور تھا اس زمانے میں پریس اتنا آزاد نہیں تھا, پریس اتنا تھا بھی نہیں, تو لوگ یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان ٹائم کا ایک الگ ایڈیشن چھپا کرتا تھا پریزیڈنٹ ہاؤس کے لیے. اچھا. الطاف گوھر صاحب چھاپا کرتے تھے کہ یہ اس میں لکھا ہوتا تھا کہ سب کچھ اچھا ہے, اور اچھا اصلی والا پاکستان ٹائم کچھ اور ہوتا تھا. تو سر یہ جو میں نے کہا نا, میں نے جس سے بات شروع کی تھی, یہ نمک کی کان ہے, اور یہ نمک کی کان دنیا میں ہر جگہ اسی سسٹم نمک کی کان ہوتا ہے. لیکن زیدی صاحب کیا بیوروکریسی اتنی طاقتور ہے اور اتنی اس کے ہاتھ میں تلوار ہے کہ اس کو پوچھا نہیں جا سکتا؟ طاقتور نہیں ہے, طاقتور نہیں ہے. پنڈی شہر اور پرائم منسٹر ہاؤس کے درمیان میں ایک بفر زون ہے, اس کو بیوروکریسی بولتے ہیں. دوبارہ سمجھاؤ میں کیا کہہ رہا ہوں. پرائم منسٹر ہاؤس ہے, ایک نیشنل اسمبلی ہے اور ایک پرائم منسٹر ہاؤس ہے. یہ ہے نا پاکستان کا جہاں سے ایگزیکٹو آرڈر نکلتے ہیں. جی یہ یہاں بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے, ادھر ڈی گراؤنڈ کے پاس. ان کے اور عوام کے درمیان میں ایک فائر وال ہے. اس فائر وال کو بولتے ہیں گریڈ پاکستان سپیریئر سروس. اس کا چپراسی سے لے کر گریڈ 22 تک وہ پرائم منسٹر سے زیادہ پاورفل ہے. کیوں ہے پاورفل؟ اس لیے پاورفل ہے کہ پرائم منسٹر کوئی آرڈر پاس کرے گا نا تو پھر بھی اس کی انگریزی سیکشن آفیسر بنائے گا, اور سیکشن آفیسر ایسی بنائے گا
کہ پرائم منسٹر کے باپ کو بھی پتہ نہیں لگے گا لکھا کیا تھا. اچھا یہ بیوروکریسی بنائی تھی گورے نے ہم لوگ جیسے لوگوں کو غلام بنانے کے لیے. 47 میں وہ چلے گئے, ہم نے ان کو ایز اٹ از کاپی کر لیا. گورا صاحب تھا نا, گورا صاحب, اب گورے صاحب کی جگہ براؤن صاحب آ گیا. اب براؤن صاحب جو ہے وہ سارا دن بیوقوف بناتا رہتا ہے حکمرانوں کو, جائز ناجائز. اچھا اب میں آپ کو اس کی اور بڑی انٹرسٹنگ کہانی سناتا ہوں. آپ اسلام آباد کے آج کسی بھی منسٹری میں چلے جائیں, جو گریڈ 1 سے 16 تک لوگ ہوں گے نا, ان میں سے 70% مولوی ہوں گے. اچھا مولوی ہوں گے. مولوی نہیں, مطلب نہایت مذہبی ہوں گے. ٹھیک ہے. اور وہ سیکرٹری اپنے جو کیو بلاک, اے بلاک, ڈی بلاک, سب کی کوریڈور میں باقاعدگی سے نمازیں ادا کرتے دیکھا ہوگا آپ نے. ٹھیک ہے. وہ بیچارے سارا دن حرام خوری, کرپشن دیکھتے دیکھتے مایوس ہو کے مذہبی ہو گئے. یہ میں آپ کو بات کر رہا ہوں, یہ میری اپنی تجربہ ہے. یہ وہ بیچارے کی وہ سارا کام تو وہی کرتے نا, فائلیں آ رہی ہے جا رہی ہے, کمیشن آ رہا ہے جا رہا ہے, مگر ایک گریڈ 1 سے 16 سے بندے کو پتہ تو ہوتا ہے نا کہ کیا ہو کیا رہا ہے. تو وہ بیچارے کلرک ہیں, سارے کلرک, جونیئر آفیسر, تو وہ بیچارے اب کیا کریں. تو اس میں ان کے پاس جو رستہ ہے وہ یہ ہے کہ یار مذہبی ہو جاؤ, نماز پڑھ لو, ظہر کی پڑھ لی, پھر مغرب کی پڑھ لی, پھر عصر کی پڑھ لی, شلوار اونچی کی, نماز پڑھ لی, اور وہ ایمانداری سے زندگی گزار کے چلے جاتے ہیں. اور اگر آپ آج چلے جائیں نا اسلام آباد کے سیکریٹریٹ میں نیچے والے میں, تو اس میں سے 70-80% ہزارہ کے اور ایبٹ آباد کے ہیں. اس کی وجہ بس وہ علاقے کی وجہ سے آہستہ آہستہ سیٹل ہوتے گئے. اچھا ٹھیک ہے. وہ بیچارے جو ہے نا وہ ایک الگ ہی قوم ہے. اب آ گیا 17 سے لے کر 22 والا. 17 سے 22 والا جو ہے اس نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ اپنے بندے کو کبھی سزا نہیں ہوگی. جو اپنی کلاس کا ہے اس کو سزا نہیں ہوگی. نہیں, جو میرا CSS کا ہے, جی ہاں, میں کبھی اپنی فائل پہ نہیں لکھوں گا کہ مجاہد حسین ایک کرپٹ آدمی ہے, اس کو سزا دے دو. یہ میں کبھی نہیں لکھوں گا فائل پر. زندگی میں مر جاؤں گا, یہ ہماری لائلٹی کی قیمت ہے. کبھی کوئی سول سروس والا سیاستدان کو گالی دے دے گا, فوج کو گالی دے دے گا, کچھ بھی کر دے گا, صحافیوں کی طبیعت صاف کر دے گا, کبھی اپنے دوسرے باس 18 والے گریڈ کی کوئی خلاف بات نہیں کرے گا. ان کی ایک بڑی اسٹرانگ لائلٹی ہے جو انہوں نے گورے سے لی تھی. ٹھیک ہے. اب آپ یا تو اس سسٹم کو بریک کر سکتے, بریک آپ نہیں کر پا رہے. اچھا میں بریک کرنے کی بھی آپ کو بات ترکیب بتاتا ہوں. دیکھیں اگر آپ پاکستان کے اس بیوروکریسی کو اسٹڈی کرتے ہیں اور اسلام آباد میں بیٹھے نا, تو شاید بیوروکریسی کی ایفیشنسی بہتر رہی ہے شروع کے 1-2 سال مشرف کے. یہ عام آدمی کا تجربہ ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ امریکنس نے یہ کہا کہ آپ بیوروکریسی کو نیچے کریں اور ریگولیٹری اتھارٹی بنائیں.